رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ عدل و انصاف پر ٹیکس۔ چند قوانین برخلاف رواج اور مخالف طبیعت ہندوستانیوں کے صادر ہوئے، جس کی وجہ سے رعایا ہماری گورنمنٹ کو میٹھے زہر یا شہد کی چھری یا ٹھنڈی آنچ کی مثال یاد کرتی اور سمجھتی تھی کہ ہم آج گورنمنٹ کے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں، اور کل ہیں تو پرسوں نہیں۔ اور پھر اس پر اضافہ یہ ہوا کہ باوجود ہندوستانیوں کی مفلسی کے عدالت کی چارہ جوئی پر اسٹامپ لگا دیا گیا، جو ناقابل برداشت تھا۔ درست ہے، بہادر شاہ کی خاندانی سلطنت ختم ہو رہی تھی، واجد علی شاہ کی ریاست چھین لی گئی تھی۔ اسی طرح تانتیا ٹوپی، کنور سنگھ، مہارانی لکشمی بائی وغیرہ بھی غم خوردہ تھے، مگر کیا ان کے دلوں کا آپریشن کر کے دیکھ لیا گیا کہ اس وقت کی تمام جد و جہد صرف اپنی ریاستوں اور جاگیروں کے لیے تھی، اور اس میں کوئی بھی جز اس ہمدردی اور غمناکی کا نہیں تھا جس میں پورا ہندوستان مبتلا تھا۔ بہادر شاہ کے متعلق تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ نہ اس تحریک کے بانی تھے، نہ ان کو پہلے سے اس کی خبر تھی۔ وہ صرف نام کی بادشاہی کو غنیمت سمجھ کر کمپنی کی پینشن پر کناد کیے ہوئے تھے، اور اپنی اولاد کے لیے اس سے بھی صبر کر چکے تھے۔ ان کا مشہور شعر اس کی شہادت ہے: اے ظفر اب ہے تجھی تک انتظام سلطنت، بعد تیرے نے ولی عہدی نے نظام سلطنت۔ ستم رسیدہ فوجی جب بہادر شاہ کی دہائی دیتے ہوئے اس کے دیوان خاص میں گھس آئے تو باوجود کہ بوڑھے بادشاہ کے اس یقین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا کہ نتیجہ ناکامی اور خاندان تیمور کی آخری تباہی ہے، مگر رعایا سے محبت جو اس خاندان کے خمیر میں گندھی ہوئی تھی، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ رعایا تباہ و برباد ہو اور بادشاہ آنکھ بند کیے رکھے۔ محبت خلق اور ہمدردی اہل وطن کے اس جذبے نے تیموری خون میں حرارت پیدا کی، رگ حمیت پھڑکنے لگی، اور چاروں ناچار بہادر شاہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ پس اگر اس ہمدردی اور فریاد رسی کا نام جاگیر شاہی کی انگڑائی ہے تو یہ انگڑائی بہت مبارک، اور کمیونزم کا فیصلہ کچھ بھی ہو، مگر اشیائی فطرت تو یہ ہے کہ ایسی انگڑائیوں میں جو بربادی آئے وہ آبادی ہے، اور جو موت آئے وہ سراسر زندگی ہے۔ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ماں۔ رہے واجد علی شاہ تو اگرچہ وہ 1 سال پہلے ہی معزول کر دیے گئے تھے، اور اس موقع پر واجد علی شاہ نے نہیں بلکہ ان کی بیگم حضرت محل اور ان کے سب سے چھوٹے لڑکے برجیس قدر نے تحریک میں حصہ لیا تھا، جس کا تذکرہ دوسرے موقع پر آئے گا۔ لیکن واجد علی شاہ کی سیاسی زندگی سے ان کی بیگم اور رخت جگر کے ارادوں کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ واجد علی شاہ کے متعلق خود پروفیسر باری صاحب کی شہادت یہ ہے: واجد علی نے ولی عہد کا زمانہ عیش و عشرت میں صرف کیا، لیکن تخت پر بیٹھتے ہی وہ ملک کی انتظامات میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ واجد علی اپنی فوج کی تربیت پر اپنا بہت سا وقت صرف کرتا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 32 سال کی عمر میں اسے کلکتہ میں جلا وطن ہونا پڑا، جہاں اس نے 1887 عیسوی میں وفات پائی۔ اودھ کا آخری تاجدار واجد علی شاہ عربی، فارسی اور اردو کا فاضل تھا۔ اس نے اردو میں کئی کتابیں لکھیں۔ اسے تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اودھ کی فوجی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اختری پلٹن اور نادری پلٹن بنائی۔ واجد علی شاہ نے لکھنؤ میں سلطانی پریس قائم کیا، دیوانی اور فوجداری مقدموں کی مزید سماعت کے لیے ہائی کورٹ قائم کیا، حفظان صحت کا الگ محکمہ قائم کیا۔ دستورات واجدی کے نام سے ایک عدالتی رسالہ شائع ہوتا تھا۔ واجد علی شاہ کے عہد حکومت میں لکھنؤ ہندوستان کے تمام شہروں میں ترقی یافتہ اور مرفع الحال تھا۔ شہر کے وسطی حصے میں گھنی آبادی تھی، خاص سڑکوں کے مناظر بہت دلکش تھے، لوگ شاہانہ لباس پہن کر گھر سے نکلتے تھے، سارا شہر ایک تصویر نظر آتا تھا۔
مرزا معین الدین حسن خان اپنے روز نامچے میں تحریر فرماتے ہیں، جب 1847 عیسوی میں شاہ لکھنؤ امجد علی شاہ بادشاہ کا انتقال ہوا تو شاید واجد علی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے فوج کو از سر نو مرتب کرنا شروع کیا، احکام نافذ کیے کہ لکھنؤ کی تمام پلٹنیں روزانہ صبح کے 5 بجے پریڈ کیا کریں گی۔ بادشاہ خود پریڈ کے موقع پر قوان کرتے تھے اور جنرل کی وردی زیب تن فرماتے تھے۔ وہ روزانہ 4-5 گھنٹے تک فوج سے ڈرل کرایا کرتے تھے۔ مزید برآں انہوں نے حکم نافذ کر رکھا تھا کہ امور سلطنت کی ضروریات کے سوائے اگر کبھی وہ خود غیر حاضر ہو جایا کریں گے تو وہ 2000 روپے جرمانہ ادا کریں گے، جسے لکھنؤ کی فوج میں تقسیم کرایا جایا کرے گا۔ اتنا ہی جرمانہ اس پلٹن سے وصول کیا جاتا تھا جو پریڈ میں دیر سے آتی تھی۔ تہذیب برباد اور مذہب کے لیے خطرہ۔ فلسفہ کارل مارکس ہر ایک انقلاب کا محرک اقتصادی مسائل قرار دیتا ہے۔ اسے مذہب کے چلمن میں بھی اقتصادی تقاضے ہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور تہذیب خود ایک محرک ہے اور ایسا طاقتور جذبہ ہے جو انسان کو ہر ایک قربانی پر آمادہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کو حیات اور فنا کو بقا سمجھنے لگتا ہے۔ مذہب بسا اوقات ذاتی رجحانات کا نتیجہ ہوتا ہے اور تہذیب کو انسان اپنا خاندانی اور آبائی ترکہ تصور کرتا ہے۔ جس طرح موروثی جائیداد کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پر لیے رہتا ہے، اسی طرح حفاظت تہذیب کے لیے بھی وہ ہمیشہ کفن بردوش رہتا ہے۔ اس ہنگامے کے پس پردہ وہ مذہبی اور تہذیبی تقاضے بھی اتنے شدید تھے کہ ہندوستانی اگر 1857 کی قیامت برپا نہ کرتے تو فطرت انسانی کا فیصلہ ان کے خلاف نہایت سخت ہوتا۔ بے شک وہ ناکام ہوئے، مگر ان کو معذرت کا موقع مل گیا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ سر سید مرحوم کو مذہبی اعتبار سے وسیع المشرب کہا جاتا ہے اور تہذیب کے لحاظ سے ان کی آزادی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ آخری عمر میں تو ایشیائی تہذیب کے بجائے یورپین تہذیب کے داعی اور مناد بن گئے تھے۔ یہی سر سید اس بغاوت کے اسباب میں جو مذہبی اور تہذیبی خطرات بیان کرتے ہیں وہ یقیناً قابل مطالعہ ہیں، اور ظاہر ہے اس بارے میں سر سید کی شہادت قطعاً غیر جانبدارانہ ہوگی، اور ان کی شہادت سے زیادہ مستند کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ مداخلت مذہبی اور رسم و رواج تہذیب کے لیے خطرات۔ کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جاہل مقابل اعلیٰ اور ادنیٰ یقین جانتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ مذہب اور رسم و رواج میں مداخلت کرے اور سب کو، کیا ہندو، کیا مسلمان، عیسائی مذہب اور اپنے ملک کے رسم و رواج پر لا ڈالے، اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی میں یہی ہے۔ ہر شخص دل سے جانتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کے احکام بہت آہستہ آہستہ ظہور میں آتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے رفتہ رفتہ کیا کرتے ہیں۔ اس واسطے دفعتاً اور جبراً دین بدلنے کو نہیں کہتے، مگر جتنا جتنا قابو پاتے جائیں گے اتنی اتنی مداخلت کرتے جائیں گے، اور جو باتیں رفتہ رفتہ ظہور میں آتی ہیں جن کا بیان آگے آئے گا، ان کے اس غلط شبے کو زیادہ تر مستحکم اور مضبوط کرتی گئیں۔ سب کو یقین تھا کہ ہماری گورنمنٹ علانیہ جبر مذہب بدلنے پر نہیں کرے گی، بلکہ خفیہ تدبیریں کر مثل نابود کر دینے، علم عربی و سنسکرت کے اور مفلس اور محتاج کر دینے ملک کے اور لوگوں کو جو ان کا مذہب ہے اس کے مسائل سے ناواقف کر اور اپنے دین و مذہب کی کتابیں اور مسائل اور وعظ کو پھیلا کر نوکریوں کا لالچ دے کر لوگوں کو بے دین کر دیں گے۔ 1837 کی قحط سالی میں جو یتیم لڑکے عیسائی کیے گئے، تمام اضلاع مغربی و شمالی میں ارادہ گورنمنٹ کے ایک نمونے گنے جاتے تھے کہ ہندوستان کو اس طرح پر مفلس اور محتاج کر اپنے مذہب میں لے آئیں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب سرکار آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی ملک فتح کرتی تھی، ہندوستان کی رعایا کو کمال رنج ہوتا تھا، اور یہ بھی میں سچ کہتا ہوں کہ منشا اس رنج کا اور کچھ نہیں ہوتا تھا بجز اس کے کہ لوگ جانتے تھے کہ جو اختیار ہماری گورنمنٹ کا زیادہ ہوتا جائے گا
اور کسی دشمن اور ہمسایہ حاکم کے مقابلے اور فساد کا اندیشہ نہ رہے گا، وہ ہمارے مذہب اور رسم و رواج میں زیادہ تر مداخلت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔